زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اے حلیمہ تو نے تو یہ دیکھا ہوگا، اے حلیمہ تو نے تو یہ دیکھا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ راز جان کے ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا، راز جان کے ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا، خاک نعلین کو وہ چہرے پہ ملتا ہوگا، خاک نعلین کو وہ چہرے پہ ملتا ہوگا۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ کس کو معلوم نہیں طیبہ سے جدائی کا اثر، کس کو معلوم نہیں طیبہ سے جدائی کا اثر، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ قابل رشک ہے بوبکر وہ آنسو تیرا، قابل رشک ہے بوبکر وہ آنسو کے چہرے پہ ٹپکتا ہوگا، جو
کے محبوب کے چہرے پہ ٹپکتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی، تاریخ اسلام کی 46ویں مجلس میں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو باوجود اس شدید اور سخت موسم کے اپنی بارگاہ عالیہ میں انتہائی درجے میں قبول فرمائیں، اور اس حاضری اور مجلس کو اور ان مبارک شخصیات کے تذکرے کو ہم سب کی ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آپ حضرات کے سامنے دین اسلام کی مبارک تاریخ تسلسل اور ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے۔ بات ہوئی کہ جس دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ پر سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد جو اس کائنات کو اللہ پاک نے نظام دیا وہ نظام خلافت تھا۔ نبوت مکمل ہو گئی اور خلافت کا آغاز ہو گیا۔ سلسلہ خلافت میں پھر سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین دور وہ ہے جس کو دور خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اور خلافت راشدہ کا دور وہ 4 ہستیوں پر مشتمل ہے۔ کتنی ہستیوں پر؟ 4 ہستیوں پر۔ اس سلسلے کے سب سے پہلے مسند نشین خلیفہ بلا فصل اور خلیفہ اول وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ
وہ خلیفہ ثانی مقرر کیے گئے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، جو بالکل قریب بھی ہے۔ 10 سال دور خلافت کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو اس امت کے تیسرے خلیفہ راشد نامزد ہوئے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے تقریباً 12 سال خلافت کے منصب کو سنبھالا، اور وہ بھی شہادت کے منصب پہ فائز ہوئے، اور ان کی تاریخ شہادت 18 ذی الحجہ ہے، جو ابھی قریب میں گزر گئی۔ آج 24 تھی، 18 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو خلافت راشدہ کے منصب پر بیٹھنے والی چوتھی ہستی اور چوتھی شخصیت اور چوتھے خلیفہ راشد جو منتخب ہوئے، ان کا نام مبارک کیا ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ایک بات اصولی طور پہ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں یاد رکھیں کہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے ہوئے تربیت یافتہ تمام صحابہ اکرام کو مانتے بھی ہیں اور ان کے ماننے کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ سب کے سب کامیاب ہے اور سب کے سب جنتی ہے، اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے سب سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ تو تمام صحابہ جنتی ہے دوستو، تمام صحابہ کیا ہے؟ جنتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ایمان اور محبت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم مراتب کا لحاظ رکھتے ہیں۔ مراتب سمجھتے ہیں دوستو؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے 4 بیٹے دیے، جو سب سے پہلے پیدا ہوا اس کو کیا کہیں گے؟ سب سے بڑا بیٹا ہے یا چھوٹا بیٹا ہے؟ بڑا بیٹا ہے۔ جو دوسرے نمبر پہ پیدا ہوا ہے دوسرا بیٹا ہے، تیسرے نمبر پہ تیسرا بیٹا ہے، چوتھے نمبر پہ چوتھا۔ لیکن اولاد ہونے میں، بیٹے ہونے میں چاروں کے چاروں کیا ہے؟ برابر ہے، سب برابر ہیں، چاروں اس شخص کے بیٹے ہیں۔ لیکن ایک فرق مراتب ہوگا۔ اگر اس سے پوچھا جائے اچھا ماشاءاللہ ان 4 میں سے وہ بڑے والے کون سے ہیں، تو وہ انگلی بڑے پر رکھیں گے نا، یا تیسرے چوتھے پر تو نہیں رکھ سکتے۔ تو اگر اس نے بڑے پر انگلی رکھی اور کہا کہ جی یہ میرے سب سے بڑے بیٹے ہیں، تو چوتھا بیٹا اس پہ ناراض نہیں ہو سکتا کہ ابو جان آپ نے تو میری بے عزتی کر دی، اس کو بڑا کہہ دیا مجھے چھوٹا کہہ دیا۔ اس پہ ناراضگی ہو سکتی ہے دوستو؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سادہ سا مسئلہ ہے، تمام صحابہ اکرام اس امت کا ایمان ہے، ان کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا، اور تمام صحابہ جنتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ایک فرق مراتب ہمارے سامنے ہے کہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ چہارم ہے، اس امت کے چوتھے خلیفہ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خلافت کے چوتھے منصب پر ہے، لیکن احادیث میں ان کے فضائل، ان کے مناقب اور ان سے محبت کے واقعات وہ باقی تینوں حضرات سے زیادہ بیان ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم سلسلہ شروع کریں گے چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جی، جیسے آپ نے پیچھے 3 دور خلافت دیکھے تو آپ کی زندگی کے بھی 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو ولادت تا خلافت، پیدائش سے لے کر خلافت کے ملنے تک کی زندگی، اور دوسرا حصہ ہوگا خلافت تا وفات۔ جی، آج کی مجلس سے ہم بات کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کب ہوئی اور خلافت تک کی زندگی انہوں نے کہاں گزاری،
کیسے گزاری، کس ماحول میں گزاری. دیکھیں جب بھی کسی کو اپنا بڑا مانا جاتا ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایسا آدمی جس کی آپ پیروی کر رہے ہو، اقتدا کر رہے ہو، جس کے پیچھے آپ چل رہے ہو، ضروری ہے کہ آپ اس کے احوال سے زندگی سے واقف ہو. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک آدمی کسی کو اپنا امام بنائے، اپنا شیخ بنائے، اپنا استاذ بنائے، اور پھر آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے استاذ کون ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا، ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا تھا، میں بھی آ کے بیٹھ گیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے جس کے ہاتھ پہ بیعت کی، بھئی جی آپ کے شیخ کون ہیں، ان کے شیخ کون ہیں؟ جی ہمیں تو نہیں پتا، انہوں نے کہا کہ جی بیعت کر لو، میں نے بیعت کر لی. سمجھدار آدمی جس کو اپنا بڑا بنائے گا تو وہ اس کے احوال سے، سیرت سے، کردار سے، زندگی سے واقف ہوگا. یہ ضروری ہے. اس لیے یہ حضرات امت کے مقتدا ہے، ان کی وجہ سے دین امت تک آیا ہے. تو ان کی زندگی کو جاننا ضروری ہے کہ آج امت کے پاس ان کے حالات موجود ہو. جی ولادت تا خلافت میں ہم دو باتیں کریں گے دوستو. ایک یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے. اسی طریقے سے جب یہ بالغ ہوئے، ان کے نکاح ہوئے، کتنے نکاح فرمائے، ان کے کتنے بچے ہوئے، یہ بھی نام و نسب میں آئے گا. دوسری بات ہم کریں گے عہد اسلام کی. کیوں؟ آپ حضرات نے پیچھے تینوں حضرات جو سنے نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان، تینوں نے عہد جاہلیت کو دیکھا تھا شعور کی آنکھ کے ساتھ. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 10 سال تھی، یعنی نابالغ بچے تھے جب حضور علیہ السلام کو نبوت مل گئی. تو انہوں نے شعور اور بلوغ کی زندگی میں جاہلیت کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم بات کریں گے ان کے عہد اسلام کی، کہ انہوں نے اسلام کے زمانے کو جب پایا تو پیغمبر کے ساتھ ان کی زندگی، حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ ان کی زندگی کیسے گزری. یہ ہم دونوں باتیں انشاءاللہ. جی نام اور ان کا نسب بہت غور کریں. جی نام و نسب، ان کی بیویاں اور اولاد. جی اب دیکھیں ان کا پورا نام کیا ہے. علی ابن ابی طالب. ابن کے معنی عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ بیٹا. علی یہ بیٹے ہیں کن کے؟ ابو طالب کے. تو ابو طالب حضرت علی کے کیا ہو گئے؟ والد ہو گئے. ان کے والد کا نام ابو طالب ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ابو طالب ان کا اصل نام نہیں ہے. اصل نام نہیں ہے. ان کا اصل نام تھا عبد مناف. اصل نام کیا تھا؟ عبد. یاد رکھیں، میں اگلی مجلس میں پوچھوں گا دوستو. ابو طالب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد مناف. لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اصل نام چھپ جاتا ہے، پوشیدہ، اور لقب کنیت مشہور ہو جاتی ہے. تو عبد مناف کے ابھی آگے تفصیل آئے گی. ان کے کل 4 بیٹے. اللہ نے ان کو کتنے بیٹے دیے؟ 4. عبد مناف کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا طالب. طالب. تو یہ چونکہ ان کے والد ہو گئے، اس مناسبت سے مشہور ہو گئے ابو طالب. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو ابو طالب کا اصل نام کیا ہے دوستو؟ عبد مناف. اور طالب کیا ہے؟ عبد مناف کے بڑے بیٹے ہیں. اور عبد مناف کے کل بیٹے کتنے تھے؟ 4 بیٹے. یہ ذہن میں رکھیں. یہ ان کا پورا نام ہے. ان کی کنیت کیا ہے؟ 2 کنیتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. ایک ان کو کہتے ہیں ابو الحسن، ایک ان کو کہتے ہیں ابو تراب. ابو الحسن بھی کہتے ہیں اور ابو تراب. ابو الحسن تو اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ حسن ہے. ایک حسین ہے، ایک محسن ہے. آگے تفصیل آ رہی ہے، پریشان نہ ہو.
اس بیٹے حسن کی نسبت سے ان کی ایک کنیت مشہور ہو گئی ابو الحسن، دوسری کنیت ہے ابو تراب، لیکن یاد رکھیں کہ تراب ان کے کوئی بھی بیٹے نہیں ہیں، تو پھر ابو تراب کیوں کہتے ہیں ان کو؟ تراب عربی کا لفظ ہے، اور تراب کے معنی اردو میں کیا آتے ہیں؟ مٹی کے، مٹی ہوتی ہے نا، مٹی عربی میں اس کو تراب کہتے ہیں، جس کو اردو میں ہم مٹی کہتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو تراب پڑی۔ اس کے پیچھے بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، آپ علیہ السلام کی صاحبزادی سے، تو آپ کا معمول تھا کہ آپ تقریباً روزانہ اپنی صاحبزادی سے ملاقات کے لیے آتے۔ ایک دن جب آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے گھر پہ، حضرت علی نہیں ہے۔ پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہماری آپس میں کچھ بحث ہو گئی صبح، وہ ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے۔ یہ تو ہے نا، یہ تو زندگی کا حصہ ہے دوستو، یہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ فطرت کی چیزیں بڑوں میں چھوٹوں میں سب میں ہوتی ہے۔ تو تکار ہو گئی آپس میں تو وہ ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے۔ تو آپ علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے اور سب سے پہلے مسجد نبوی میں آئے۔ تو کیا دیکھا ہے کہ مسجد نبوی میں کھلے فرش پہ حضرت علی سو رہے ہیں۔ گھر سے تو ناراض ہو کے آ گئے، مسجد میں سو گئے۔ تو اب مسجد کی فرش جو ہے وہ کچی تھی اس وقت، مٹی، اور وہ مٹی آپ کے کپڑوں پہ لگی ہوئی تھی، جیسے انسان مٹی میں لیٹ جائے۔ تو آپ علیہ السلام جب قریب آئے تو دیکھا حضرت علی کے کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو آپ ان کے قریب بیٹھ گئے اور ان کے کپڑوں سے مٹی اپنے ہاتھ مبارک سے جھاڑنے لگے، اور محبت میں فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، ناراض مت ہو جاؤ۔ تو ان کو کھڑا کیا اور ان کو راضی کیا۔ دیکھیں کتنا بڑا سبق ہے۔ آج تو اگر والد کو پتہ چلے کہ بیٹی کے ساتھ داماد نے کچھ کیا تو کہیں گے سیدھا سامان لے کے آ جاؤ، باقی میں جانوں اور وہ جانے۔ ہم ماحول کو خود خراب کرتے ہیں دوستوں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی سے یہ چیزیں کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ نہیں کیا کہ بیٹی کی طرفداری کی کھڑے ہو گئے، نہیں، آئے ان کو محبت سے اٹھایا، ابو تراب کہا، اور ان کو جا کے حضرت فاطمہ سے راضی کروا دیا، ختم۔ تو لقب مشہور ہو گیا ابو تراب، اور روایات میں آتا ہے کہ بعد میں اگر صحابہ ان کو ابو تراب کہتے تو بہت خوش ہوتے تھے کہ مجھے ابو تراب کہتے۔ ان کا جو لقب تھا حیدر۔ حیدر ان کو ان کی والدہ ہے، نیچے نام آ رہا ہے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ۔ ان کی والدہ نے ان کو پیار سے حیدر کہا۔ حیدر کے معنی آتے ہیں شیر کے۔ مزاج میں بچپن سے بڑی شجاعت بہادری تھی، تو لقب حیدر پڑ گیا۔ آپ کے والد کا نام ہے ابو طالب بن عبد المطلب۔ اب بتائیں ابو طالب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد مناف تھا، یہ ذہن میں رکھے، لیکن طالب چونکہ بڑے بیٹے تھے تو مشہور ہو گئے ابو طالب بن عبد المطلب۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ تاریخ ولادت کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی؟ بعثت سے 10 سال قبل۔ بعثت کا کیا مطلب ہے دوستو؟ آپ علیہ السلام کو نبوت ملنا، جس سال آپ کو نبوت ملی اس کو بعثت کا سال کہتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی تو آپ کی عمر مبارک کتنے سال تھی؟ 40 سال۔ آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال۔ تو اس بعثت سے 10 سال پہلے حضرت علی پیدا ہوئے۔ تو اب بتائیں کہ حضور علیہ السلام کے نبوت کے وقت حضرت علی کی عمر کتنی ہو گئی؟ 10 سال ہوئی۔ 10 سال کے بچے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ کل عمر کتنی پائی؟ 63 سال۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی اتنی عمر پائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اتنی پائی، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے بھی اتنی ہی عمر پائی۔ 63 سال کی عمر آپ کو ملی۔ جی
اچھا جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور آپ کے نبوت ملنے سے 10 سال پہلے ہوئی. جو گھر ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ حرم کی توسیع میں آ گیا ہے دوستو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد حرام کی عمارت ہے، اس کے بیچ میں خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف. یہ باہر کی تصویر ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا دوستو، یہ جو پٹی چل رہی ہے یہ صفا مروہ کی ہے. صفا مروہ جانتے ہیں نا؟ طواف کر کے جب فارغ ہوتے ہیں تو پھر آتے ہیں صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا. اچھا، یہ صفا مروہ سے آپ اگر نکلیں گے، یہ بیچ میں یہ صحن نظر آ رہا ہے. یہ جو ایرو ہم نے دیا ہے نا، یہ صحن کی طرف اشارہ کر رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ غور کیجئے گا. یہ ایک سفید ماربل لگا ہوا صحن ہے. یہ صحن جب ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ایک عمارت کھڑی ہوئی. یہ بادشاہوں کے محل ہے. جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں نا، آل سعود ہیں، ان کے ذاتی جو گھر اور محلات مکہ مکرمہ میں ہے وہ بالکل صفا مروہ کی پٹی کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ ان کے محلات ہیں، وہ نظر آتے ہیں وہاں سے. بادشاہ کے محل اور صفا اور مروہ کی پٹی کے درمیان ایک سفید فرش ہے پورا، اور اسی جگہ پہ گھر ہے. یہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی اور ابو طالب کا بھی. بات سمجھیں؟ اسی جگہ پر. اب یہ توسیع کے اندر یہ سب چیزیں ختم ہو گئی، اب وہ آ گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو مکی دور کا ہے، مکی دور یعنی 13 سالہ مکی دور اور اس کے ساتھ 10 اور ملا دیں تو 23 سال. 23 سال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی گھر کے اندر گزارے ہیں. اور ایک ان کے لیے بڑی اعزاز کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ وہ حضور علیہ السلام کی تربیت اور صحبت میں بچپن سے گزرا. شروع سے آپ ہی کے ساتھ رہے، پلے بڑے اور بڑے ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہوئی ہے یہ بات سمجھ لیں دوستو. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ علیہ السلام کے چچا ہیں ابو طالب، جو حضرت علی کے والد ہیں نا، ابو طالب. ابو طالب کے حضور علیہ السلام پر بڑے احسانات تھے. آپ نے سیرت میں سنا کہ حضور علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے کہ والد چلے گئے، اور جب پیدائش ہو گئی 6 سال کی عمر کو پہنچے والدہ چلی گئی، 8 سال کی عمر کو پہنچے دادا چلے گئے. قریب کے سارے سہارے ختم ہو گئے. اس موقع پر کہ وہ 8 سال کے بچے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے آگے بڑھ کر آپ پر سرپرستی کا ہاتھ رکھنے والے آپ کے چچا ابو طالب، اور اپنی موت تک انہوں نے اس سرپرستی کا خیال رکھا. حالانکہ پھر مشرکین مکہ سب مقابلے پر آئے، لیکن ابو طالب ہمیشہ آڑ بن کے کھڑے ہو گئے. تو بڑا احسان تھا. لیکن ابو طالب مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے. بات کو سمجھیے گا دوستو، مالی اعتبار سے یہ کمزور تھے، کافی کمزور. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، بڑے ہو گئے، 25 سال کی عمر میں آپ نے پہلا نکاح فرمایا. کن سے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی بڑی مالدار تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اب ایسا لگا کہ مجھے اپنے چچا ابو طالب کے احسانات کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. آپ علیہ السلام کے دل میں آیا تعاون کیا کریں اور کیسے کریں. تو اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کے مشورہ کیا حضور علیہ السلام نے. اب حضرت عباس بھی مالی طور پہ مستحکم تھے. ان سے کہا کہ چچا آپ مجھے مشورہ دیں کہ میرے چچا ابو طالب مالی طور پہ بہت کمزور ہیں، لیکن انہوں نے میرا بہت خیال رکھا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا کچھ ہاتھ بٹا لیں، کچھ تعاون کر لیں. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے سمجھدار تھے.
انہوں نے کہا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں. کتنے بیٹے ہیں؟ 4. سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا طالب، جس کی وجہ سے ابو طالب بنے. دوسرے بیٹے کا نام تھا جعفر. تیسرے بیٹے کا نام تھا عقیل. چوتھے بیٹے کا نام تھا علی. یہ کتنے ہو گئے؟ یاد رہیں گے دوستو. بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ طالب. دوسرے کا نام عقیل. تیسرے کا نام جعفر. اور چوتھے کا نام، یہ 4 بیٹے ہو گئے. ایک دلچسپ بات، چاروں بیٹوں میں 10-10 سال کا وقفہ ہے. عجیب بات نہیں ہے دوستو؟ اب جب بڑے بیٹے طالب پیدا ہوئے ہیں، طالب کی پیدائش کے بعد سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 سال کے بعد عقیل پیدا ہوئے. تو اس وقت طالب کتنے سال کے ہو گئے؟ 10 سال کے تھے نا. بڑے بھائی 10 سال کے تھے تو دوسرے بھائی پیدا ہو گئے. عقیل جب 10 سال کے ہوئے تو ان کے تیسرے بھائی جعفر پیدا ہو گئے. تو اب بڑے والے بھائی کتنے سال کے ہیں؟ 20 سال. دوسرے بھائی 10 سال اور تیسرے بھائی پیدا ہو گئے جعفر. جعفر جب 10 سال کے ہوئے تو اب چوتھے بھائی ان کے پیدا ہو گئے. ان کا نام کیا رکھا گیا؟ علی. تو چاروں بھائیوں میں کتنا وقفہ ہے؟ 10-10 سال کا وقفہ. ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ وقفہ ہے. لیکن طالب سب سے بڑے تھے. تو یہ دونوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ چچا، ہمیں آپ کی مالی کمزوری کا احساس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا کچھ ہاتھ بٹا دیں. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ طالب تو بڑے ہیں، اپنے آپ کو خود سنبھال سکتے ہیں، باقی 3 بیٹے رہ گئے آپ کے، تو ان میں سے ایک بیٹا عباس کو دے دے، ان کی کفالت، ان کی تربیت، ان کے نفقے میں، اور ایک بیٹا آپ مجھے دے دیں. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو ابو طالب نے کہا کہ بھئی عقیل کو تو مت لے جاؤ، عقیل سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی، عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو، باقی ایک جعفر رہ گئے، ایک علی رہ گئے، باقی جیسے آپ لوگ چاہیں. تو حضرت جعفر، جو جعفر طیار کہلائے، غزوہ موتہ میں شہید ہوئے، یہ جعفر حصے میں آ گئے کن کے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ ان کی تربیت میں چلے گئے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کن کی تربیت میں آ گئے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ترتیب ہو گئی. اس لیے بچپن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی صحبت اور تربیت کو پایا ہے. جی. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ازواج کہتے ہیں بیویوں کو. کتنی بیویاں ہیں اور اولاد کتنی؟ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں اللہ کے پاک پیغمبر کے علاوہ جتنی امت ہے ان کو ایک وقت میں کتنے نکاح کی اجازت ہے؟ 4 میں، 4 سے زیادہ نہیں. ہاں اگر ایک بیوی فوت ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے تو پھر اس کی جگہ سے، لیکن ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں کل 8 نکاح فرمائے. کل کتنے نکاح فرمائے؟ 8. 8 بیویوں کا یہاں تذکرہ ہے، اور ہر بیوی سے اللہ نے ان کو جو اولاد دی اس کا بھی تذکرہ ہے. اب آپ غور فرمائیں. سب سے پہلا نکاح تو ان کا ہوا جو اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صاحبزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. ان سے ہوا، اور ان سے 4 بچے پیدا ہوئے. کتنے بچے؟ 4. اور پہلے بیٹے ہیں حضرت حسن، پھر حضرت حسین جو مشہور ہوئے. ایک بیٹی پیدا ہوئی زینب کبریٰ. یہ دیکھیں کبریٰ کے معنی آتے ہیں بڑی، اس لیے کہ عربوں میں عادت ہے کہ بعض دفعہ اپنی بچیوں کا ایک ہی نام رکھ دیتے ہیں، لیکن اب فرق کیسے ہوگا؟ تو کہیں گے بھئی بڑی والی زینب، چھوٹی والی زینب. تو بڑی زینب کبریٰ، چھوٹی زینب صغریٰ، یہ فرق ہوتا ہے. تو بچی کا نام زینب کبریٰ اور دوسری بچی ام کلثوم کبریٰ.
دوسرا نکاح کیا خولہ بنت جعفر سے، ان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے محمد ابن الحنفیہ۔ تیسرا نکاح کیا لیلہ بنت مسعود سے، ان سے دو بیٹے پیدا ہوئے، عبید اللہ اور یہ ابو بکر کن کے بیٹے ہیں دوستوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ انسان اپنی اولاد کے وہ نام رکھتا ہے جن ناموں سے محبت ہوتی ہے دوستوں، بات سمجھ گئے؟ یہ ایک زندہ حقیقت ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں دوستوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے پاس پوری تختی لگی ہوئی ہے، آج بھی دیکھ کے آئے، اور ان میں آپ کے تمام بیٹوں کے بیٹیوں کے نام ہیں۔ ان میں آپ کو ابو بکر بھی ملے گا، عثمان بھی ملے گا، آگے عمر بھی آ رہے ہیں۔ تو ان ہستیوں سے حضرت علی کو محبت تھی، جبھی تو اپنے بیٹوں کے نام یہ رکھے۔ تیسرا نکاح کیا ام البنین، ان سے چار بیٹے پیدا ہوئے، عباس اکبر، عثمان، جعفر اکبر، عبداللہ۔ آگے پانچواں نکاح کیا اسما بنت عمیس سے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، یہ اسما کون ہے دوستو؟ یہ اسما سب سے پہلے نکاح میں آئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، پھر یہ نکاح میں آئی حضرت جعفر کے، پھر یہ نکاح میں آئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے۔ اسما بنت عمیس سے دو بیٹے ہوئے، ایک یحییٰ ایک عون۔ چھٹا نکاح کیا صحابہ سے، ان سے دو بچے ہوئے، عمر اکبر اور رقیہ۔ ساتواں نکاح کیا امامہ بنت العاص۔ یہ امامہ کون ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ یہ حضور علیہ السلام کی بڑی نواسی ہے۔ حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام کیا تھا؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ ان کی بیٹی ہے امامہ۔ اس امامہ سے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بعد میں نکاح کیا ہے، اور ان سے ایک بیٹے ہوئے محمد اوسط۔ آٹھواں اور آخری نکاح کیا ام سعید بنت عروہ، ان سے ایک بیٹے ہوئے ام الحسن، بیٹی ام الحسن یہ بھی بیٹی ہے، اور رملہ کبریٰ یہ بھی بیٹی۔ یہ سب ہو جی۔ یہ تو نام و نسب پہ بات ہو گئی، اور اب بات کریں گے عہد اسلام پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عرصہ اسلام میں گزارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس لیے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ زمانے جاہلیت کو تو انہوں نے پایا ہی نہیں، اسلام کے زمانے۔ تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موقع ملا، تو ان کی عمر مبارک کتنے سال تھی حضرت علی کی؟ 10 سال۔ 10 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کر آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ یہاں دو باتیں سمجھ لیں دوستو۔ ایک تو ہمیشہ اس پر بحث ہوتی ہے کہ بھئی سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ 4 نام آتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ، حضرت علی اور حضرت زید ابن حارثہ۔ لیکن ایک بات علماء نے تحقیقی لکھی ہے، تحقیقی بات، کہ بالاتفاق سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام جب وحی لے کر آئے تو سب سے پہلی ملاقات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی ہے، اور انہوں نے آپ کو تسلی دی اور آپ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ اس اعتبار سے تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی خصوصیت عورت کے حصے میں آئی ہے، حضرت خدیجہ کے پاس، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت ابوبکر صدیق، پھر۔ لیکن چونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک زاویہ ہے، کہ ایک بیوی ہے، ایک گھر کے بچے ہیں، ایک دوست ہیں اور ایک غلام ہے، اس اعتبار سے چاروں کو اپنی اپنی جگہ پر مقدم کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، ایک نقطہ آپ حضرات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، فتنوں کا دور ہے، کہ دیکھیں 10 سال میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسلام لائے، جبکہ 10 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا عام طور پہ، اور ان کے اسلام کو قبول کیا گیا، معتبر مانا گیا، اور آج پوری امت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں کی قائل ہے، سب کچھ ہے۔
تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا دوستوں کہ ایمان کے لیے کوئی عمر کی قید لگائی جائے. سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی 18 سال سے پہلے اگر کوئی کلمہ پڑھے تو قانونی طور پہ یہ بات تو اس لیے ٹوٹ جائے گی کہ اگر کوئی یہ قانون بنائے تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایمان کا کیا کریں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ ایک بحیثیت ایک مسلمان کے ہمارے سامنے ان ہستیوں کی زندگی ہو تو یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے، یہ اشکالات پیدا نہیں ہوں گے. آج تو 10 سال کی عمر میں آپ اسلام لائے اور پھر جو زندگی عہد اسلام میں گزری ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ اور تینوں خلفاء کے ساتھ، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو بیان کریں گے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا. ہمارے بزرگ عالم دین کراچی کے حضرت مولانا محب اللہ قاسمی صاحب شدید بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں. دعا فرمائے اللہ پاک حضرت کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہے، اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے. اسی طریقے سے ہمارے قریب میں جو جہانگیری مسجد ہے اس کے پیش امام صاحب حضرت مولانا قاری محمود الحق صاحب بہت ہی نیک اور بزرگ صاحب نسبت شخصیت تھی اور کافی عرصے سے علیل اور بیمار تھے. آج صبح فجر کے وقت ان کا بھی انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ پاک حضرت کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرمائے. کراچی میں جو بارش ہو رہی ہے اللہ پاک پورے اہل کراچی کے لیے باعث خیر اور باعث رحمت فرمائے. باعث شر ہونے سے، باعث تکلیف ہونے سے، باعث نقصان ہونے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم.